قدیم پیش گوئیاں اور آنے والے وقت کے راز انہوں نے ہمیشہ سے ہی انسانیت کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم کلاسیکل اسلامی ٹیکسٹ، احادیث اور علماء کی بصیرتوں کو کھول کر قیامت یعنی اینڈ آف ٹائمز کی پوری ٹائم لائن کو بالکل واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی عام ٹیکسٹ بک ریڈنگ نہیں ہے، ہم ان صدیوں پرانی کتابوں سے سیدھا وہ نشانیاں نکالیں گے جو لگتا ہے کہ آج ہمارے ارد گرد بالکل سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بنا سیدھا اس عظیم سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا روڈ میپ کچھ اس طرح ہے۔ پہلا، چھوٹی نشانیاں۔ دوسرا، الملحمہ الکبریٰ۔ تیسرا، 10 بڑی نشانیاں۔ اور آخر میں قیامت کا دن۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، چھوٹی نشانیاں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی جدید دنیا میں یہ کس طرح سامنے آ رہی ہیں۔ اہل علم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ ان نشانیوں کے شروع ہونے کو ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یعنی جب دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو دانے لگاتار اور انتہائی تیزی سے گرتے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ صدیوں پہلے یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ وقت سمٹ جائے گا، سال مہینے جیسا لگے گا اور ہفتہ دن جیسا۔ ذرا آج کی اس تیز ترین دنیا کو دیکھیں۔ ہم سب کو لگاتار یہ نفسیاتی احساس ہوتا ہے نا کہ وقت کتنی جلدی گزر رہا ہے۔ وقت کا یہ سکڑنا دراصل قیامت کی ایک بہت ہی نمایاں چھوٹی نشانی بتایا گیا ہے۔ اور اس ویژول کنٹراسٹ پر غور کریں۔ کلاسیکل احادیث میں بالکل کلیئر ذکر ہے کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے چرواہے عالی شان عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج اگر ہم اچانک بدلتے ہوئے صحراؤں کی شکل اور وہاں راتوں رات بننے والے عظیم و شان شہروں اور آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں کو دیکھیں تو صدیوں پرانی یہ بات ٹھیک ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔ لیکن خیال رہے، بات صرف عمارتوں تک محدود نہیں ہے۔ معاشرتی تبدیلیاں یعنی سوسائٹل شفٹس اس تجزیے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ حدیث کے مطابق بغیر کسی ٹھوس وجہ کے قتل و غارت میں اضافہ ہوگا۔ سود یعنی ربا اس قدر عام اور نارملائز ہو جائے گا کہ اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ موسیقی اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ والدین کی انتہائی نافرمانی عروج پر ہوگی، اور سب سے بڑھ کر امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر دی جائیں گی جو اس مقام کے بالکل قابل نہیں ہیں۔ اسکالرز یہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ تمام باتیں آج کی گلوبل سوسائٹی میں لٹرلی پوری طرح جھلک رہی ہیں۔ ذرا اس حیرت انگیز نمبر کو دیکھیے، 50۔ سورس مٹیریل میں ایک ایسی آبادیاتی تبدیلی یعنی ڈیموگرافک شفٹ کا ذکر ہے جہاں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ شاید آنے والی عظیم جنگوں اور تباہیوں کا نتیجہ ہو جو آبادی کے اس تناسب کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ اب یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں اپنے دوسرے حصے میں، الملحمہ الکبریٰ، یعنی تمام جنگوں کی ماں۔ تو الملحمہ الکبریٰ آخر ہے کیا؟ اصل میں یہ ایک ایسی انپریسیڈنٹڈ اور تباہ کن جنگ ہوگی جس کا ذکر قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اور جغرافی کو یہاں بالکل واضح رکھا گیا ہے۔ یہ الشام کے علاقے میں لڑی جائے گی۔ اگر آپ آج کا میپ دیکھیں تو یہ علاقہ رفلی سیریا، لیبنان، پیلسٹین اور اس کے آس پاس کا خطہ بنتا ہے۔ یہ عظیم جنگ ان بڑی قدرتی نشانیوں سے ٹھیک پہلے کی ایک تمہید ہوگی۔ چلیے ذرا نیوٹرل ہو کر اس کی گہرائی میں چلتے ہیں کہ علماء اسے آج کیسے دیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں مغربی طاقتوں اسرائیل اور ایران کے درمیان جو گلوبل ٹینشنز چل رہی ہیں، کچھ تجزیہ نگار ان حالات کو اس عظیم جنگ کی بنیاد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہاں کسی بھی قسم کی سیاسی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اسٹرکٹلی ایک غیر جانبدارانہ آبزرویشن ہے کہ کلاسیکل پریڈکشنز کو آج کل کی جیو پولیٹکس کے ساتھ ملا کر کیسے اینالائز کیا جا رہا ہے۔ اور اس جنگ کا سکیل دیکھیں۔ سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ اس عظیم جنگ کی ہلاکت خیزی اس قدر بڑھ جائے گی کہ میدان جنگ میں ہر 100 میں سے 90 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یعنی کمبیٹنٹس میں سروائیول ریٹ صرف 10% رہ جائے گا۔ یہ ہلاکت کی ایک ایسی ہارفک سطح ہے جسے شاید انسانی ذہن پراپرلی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی تباہی کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، 10 بڑی نشانیاں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مفوق الفطرت یعنی سپر نیچرل واقعات شروع ہوں گے۔ اب ہم ٹھیک اس سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں نظام قدرت براہ راست انٹرفیئر کرے گا۔ احادیث میں واضح طور پر ان 10 عظیم نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان کے آغاز کو اس طرح سمجھیے۔ سب سے پہلے ایک گہرا دھواں آئے گا جسے دخان کہتے ہیں، جو لگاتار 40 دن تک پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، ایک آنکھ والا دجال جو لوگوں کو اپنے جھوٹے معجزات سے دھوکہ دے گا۔ اور ٹھیک اس ڈسیپٹیو ریالٹی کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لڈ کے مقام پر آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو شکست دے کر عالمی انصاف قائم کریں گے۔ اور انہی واقعات کے دوران ذوالقرنین کی وہ قدیم دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد کا آپ اندازہ لگائیں،
سورسز کہتے ہیں کہ ان کی تعداد اس قدر اوور ویلمنگ ہوگی کہ پوری دنیا میں موجود ہر 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف یاجوج ماجوج ہوں گے، اور عام انسان صرف ایک حصہ۔ وہ لٹرلی ہر طرف پھیل کر تباہی مچا دیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائناتی توازن کیسے مکمل طور پر بگڑتا ہے۔ دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور نکل کر لوگوں کی پیشانیوں پر مہر لگائے گا کہ کون مومن ہے اور کون نہیں۔ پھر ہمارا نظام شمسی اچانک تبدیل ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور دوستو یاد رہے اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ پھر 3 عظیم ترین گلوبل زلزلے آئیں گے جو مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں زمین کو اندر دھسا دیں گے۔ حقیقت پوری طرح بدل چکی ہوگی۔ اور پھر ان 10 بڑی نشانیوں کی آخری کڑی، ایک انتہائی خوفناک آگ جو یمن سے نکلے گی۔ یہ آگ ٹھہرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ یہ باقی بچی ہوئی انسانیت کو پیچھے سے ہانکتی ہوئی انہیں ایک آخری مقام کی طرف اکٹھا ہونے پر مجبور کر دے گی۔ یہ وہ میدان حشر ہوگا جہاں دی اینڈ شروع ہوگا، جو ہمیں لے آتا ہے ہمارے آخری اور چوتھے حصے پر، قیامت کا دن، اس کائنات کی دا کاسمک ریالٹی۔ زمین کے اس سفر کے آخر میں اب وقت کی اس منزل کا ذکر آتا ہے جہاں اس مادی کائنات کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سب آغاز ہوگا ایک انتہائی شدید آواز سے جسے سور کہا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو پہاڑ کسی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور پوری کائنات کی ہر زندہ چیز فنا ہو جائے گی۔ زمین بس ایک سفید اور چٹیل میدان بن جائے گی۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام انسانیت اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی، ٹھیک اس طرح جیسے پہلی بار پیدا ہوئی تھی، اپنے آخری اور عظیم انصاف کے لیے۔ ذرا اس خیال کو سمجھیں، جب پہلے سور کے بعد زمین اور آسمان پر مکمل سناٹا ہوگا تو ایک آواز گونجے گی، للہ الواحد القہار، یعنی آج بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی، جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ یہ خیال اس بات کی واضح تصدیق ہے کہ زمین پر دعویٰ کرنے والے عظیم حکمران، بلینئرز، تکبر کرنے والے، ان سب کا وجود مٹ چکا ہوگا۔ اس دن لٹرلی کوئی اور پاور نہیں ہوگی۔ اور میدان حشر میں یاد رکھیے یہ نمبر 50,000۔ سورسز بیان کرتے ہیں کہ اس میدان میں حساب کتاب کا انتظار ایک انتہائی خوفناک آزمائش کا وقت ہوگا۔ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ لوگوں کو وہاں کھڑے رہنا کس قدر تھکا دے گا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ نفسیاتی وقت انہیں 50,000 سال کے برابر محسوس ہوگا۔ اور ان آخری مراحل میں جو ایک عظیم آزمائش ہوگی وہ ہے پل صراط۔ یہ پل جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا اور اسے پار کرنا بہت سخت ہوگا۔ سورس مٹیریل کے مطابق یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے۔ کچھ لوگ اپنے نیک اعمال کے نور کی بدولت اسے آنکھ جھپکتے ہی پار کر لیں گے، کچھ ہوا اور بجلی کی رفتار سے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ اس آخری پل پر سے آہستہ آہستہ گزرتے ہوئے سیدھا آگ میں گر جائیں گے۔ تو اب جب ہم نے ان تمام سورسز، احادیث اور علماء کے تجزیات کو دیکھ لیا ہے تو آخر میں ایک بہت ہی پروفاؤنڈ سوال سامنے آتا ہے۔ اگر یہ قدیم نشانیاں، وقت کا سکڑنا، بلند عماراتیں اور جنگوں کا سلسلہ واقعی آج ہمارے آس پاس موجود ہیں تو کیا یہ پینک اور خوفزدہ ہونے کے لیے ہیں، یا پھر کیا یہ اس تیزی سے الٹ پلٹ ہوتی ہوئی دنیا میں ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے روحانی اور اخلاقی بہتری کی طرف؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ تو ہر انسان نے خود ہی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس تجزیے نے ان عظیم پیش گوئیوں کی ٹائم لائن کو سمجھنے میں آپ کی ضرور مدد کی ہوگی۔ اگلے تجزیے میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔